ناظرین، اس وقت مشکلات کی شکار عالمی معیشت، پوری دنیا، اور مہنگائی اور قلت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی جو اس وقت صورتحال ہے، اس کا نجات دہندہ پاکستان ہے۔ پاکستان اب پھر ایک دفعہ، پہلے بھی تھا، تھوڑا وقفہ آیا ہے، اس دنیا کو ان مشکلات سے اور قلت اور مہنگائی کی جو زنجیریں ہیں ان کو توڑنے میں اس وقت پاکستان جو ہے میدان میں آ گیا ہے، اور ایران کے ساتھ امریکہ کی صلح پاکستان کرانے جا رہا ہے۔ اب یہ دنوں کی بات ہے، لیکن ریلیف اس سے پہلے آ جائے گا، جو کہ گھنٹوں کی بات ہے۔ کیا کیا ریلیف ملنے جا رہا ہے پوری دنیا کو، اور پھر یہ معاہدہ کہاں تک، کتنی عرصے بعد جو ہے اس پہ سائن ہونے کا امکان ہے، اور اس معاہدے میں ہے کیا، اور یہ سب کچھ کیسے ہوا، اس ساری کہانی کو میں بیان کرتا ہوں میاں طاہر۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو پاکستان، اس جنگ کو پاکستان نے بند کروایا۔ یہ جنگ لگی ہوئی تھی، ایران پہ گولہ باری ہو رہی تھی، اور ایران اس کے جواب میں اس پورے خطے میں گولہ باری کر رہا تھا، اپنے میزائل پھینک رہا تھا، اپنے ڈرون بھیج رہا تھا، اور اس سے یہ ہوا کہ یہ خطہ تو خاص طور پہ جو مڈل ایسٹ ہے وہ تو جنگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ ان کا روز نئے سے نیا نقصان ہو رہا تھا، جانی نقصان بھی ہو رہا تھا، مالی نقصان تو بے تحاشا، جس کا ابھی تک اندازہ لگانا جو ہے وہ مشکل ہے، اس لیے کہ وہ چل رہا ہے، وہ نقصان مسلسل چل رہا ہے، وہ نقصان رکا نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ اس جنگ کے پھیلنے کے جو امکانات بڑھتے جا رہے تھے، جو خدشات اور جو خطرات جو تھے وہ بڑھ رہے تھے، وہ اپنی جگہ پہ، اور پوری دنیا اس پہ پریشان تھی۔ کوئی ایسا ملک نہیں تھا جو اس پہ پریشان نہ ہو۔ اس وقت تو شاید صرف ایک ہی ملک تھا جو خوش تھا، وہ اسرائیل تھا، یا پھر امریکہ میں بیٹھے ہوئے کچھ عقل کے اندھے اس وقت شاید خوش تھے۔ اب ان عقل کے اندھوں کو بھی جو ہے وہ ایسی ٹھوکریں لگی ہیں اور ایسے دھچکے ملے ہیں کہ ان کی جو اندھی آنکھیں ہیں وہ کھل گئی ہیں، ان کی عقل کی اندھی آنکھیں جو ہیں وہ بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اس وقت آپ اگر خبروں سے واقف ہیں تو دیکھیں کہ امریکی میڈیا جو ہے وہ کیا دکھا رہا ہے۔ اس وقت کانگریس اور سینٹ میں سارے لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ یہ جنگ تو ہمیں بہت مہنگی پڑ گئی ہے۔ اب میں امریکہ سے شروع کرتا ہوں نا، ذرا وہاں سے شروع کریں نا۔ جو جنگ کرتا ہے، جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ پوری دنیا کو ٹانگ کے رکھے گا، لیکن اس کو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ جغرافیائی لحاظ سے باقی دنیا سے دور ہے، اور اس کے دشمن اس تک نہیں پہنچ سکتے، یہ اس کو بہت بڑا اطمینان ہے۔ لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ اس دفعہ اس جنگ کی ہیٹ، اس جنگ کی جو گرمی ہے اور جو شدت ہے، جو حدت ہے، وہ امریکیوں تک پہنچی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہوا تھا کہ اس جنگ کے بعد، اس جنگ کے دوران امریکہ میں جو اشیاء خور و نوش ہیں، یعنی کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، ان میں 36% اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ مہنگائی جو ہے وہ اس کی جو شرح ہے جو سالانہ کے لحاظ سے تھی، یعنی کہ یہ تو میں آپ 36% مہنگائی اور چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ بتا رہا ہوں، تو جو سالانہ ایک شرح آتی ہے اس میں 3% ابھی اسی سال، یہ سال ابھی اینڈ ہونا ہے، وہ 3% تک اضافہ ہو چکا ہے۔ اور پھر یہ اس کے علاوہ وہاں کا جو تاجر اور سرمایہ کار ہے وہ اپنی جگہ پہ پریشان بیٹھا ہوا تھا، اس لیے کہ اس کا مال ہی نہیں نکل رہا، باقی دنیا میں نہیں نکل رہا، اور پھر یہ کہ وہاں پہ بھی جو مہنگائی ہونے کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید کم ہو رہی تھی، تو اس کا مال نہیں بک رہا تھا۔ پھر یہ کہ تجارتی خسارہ جو ہے وہ اس کا امریکہ کا وہ تاریخی سطح پہ پہنچ گیا، اور جی ڈی پی گروتھ اس کی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے، اور پوری دنیا میں امریکہ کی ساکھ متاثر ہوئی ہے۔ یہ امریکیوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ امریکی میڈیا جو کچھ بتا رہا ہے، جو امریکی عوام سوچ رہے ہیں، جو امریکی جو اقتدار کے ایوان ہیں ان میں جو گفتگو ہو رہی ہے، اور کھلے عام گفتگو ہو رہی ہے، کوئی سرگوشیوں میں نہیں ہو رہی۔ لوگ گلا پھاڑ کے بول رہے ہیں کہ ہمارے پلے کچھ نہیں رہا، ہماری ساکھ، ہمارا اعتبار، ہمارا اعتماد پوری دنیا پہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ نقصان ہوا ہے، اتنی مہنگی۔ ابھی تو اس کا نقصان جو ہے اب آگے جا کے دیکھیے گا،
پھر یہ کہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں، میرے جو وی لاگ کے میرے جو لسنرز ہیں، میرے جو ویورز ہیں، میری جو ویورز کمیونٹی ہے میرے دل کے قریب، وہ جانتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے ایک ایک چیز آپ کو بتائی ہے کہ کتنا اس کا فوجی نقصان ہوا، کتنے اس کے جہاز گرے، کتنے اس کے اسلحہ جو ہے وہ اس پہ خرچہ آیا، اس کا اسلحہ ضائع ہوا، اس کے ٹاماہاک میزائل کا سٹاک آدھا رہ گیا، اور پھر یہ کہ اس کے آگے جو پروڈکشن ہے، اسلحہ کی پروڈکشن، وہ رک گئی۔ پھر اس کے علاوہ 600 ارب ڈالر اس نے نیا دفاعی بجٹ مانگ لیا، تو وہ 600 ارب ڈالر امریکیوں کی جیبوں سے نکالنے ہیں نا، ٹیکس لگا کے۔ تو اتنی مہنگی ہے یہ جنگ، یہ وہاں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی تو یہ امریکہ کی میں بتا رہا ہوں کہ کتنی ان کو یہ مہنگی پڑی ہے یہ جنگ کرنا۔ اب آتے ہیں واپس ادھر اس خطے میں، جو اس کے اس وقت ساتھی تھے، بات کھل کے کرنی چاہیے، اس کے ساتھی تھے، اس کا ساتھی تھا قطر، اس کا ساتھی تھا سارے امان اور اردن اور یہ جو کویت، اور سارے اس کے ساتھی تھے، وہاں اس کے اڈے تھے۔ ان کو بہت مہنگی پڑ گئی یو اے ای کو۔ یو اے ای کا تو سارے کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، وہاں سے سرمایہ کار اڑ گیا۔ اب واپسی کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کوئی آ جائے۔ ابھی تو خیر جنگ بندی چل رہی ہے نا، ابھی تو یہ مکمل جنگ بندی ہوگی، تو پھر جو ان کو کوششیں کرنی پڑیں گی اور جو انہیں پاپڑ پیلنے پڑیں گے سرمایہ کار کو واپس لانے کے لیے، اور اپنے اعتماد اور اپنی ساکھ کو، اور جو انہوں نے ایک لوگوں کے لیے ایک دنیاوی جنت اپنی طرف سے بنا کے، تو وہ واپس لانا اس کو، وہ بڑا مشکل ہوگا ابھی تو ان کے لیے۔ تو یہ اتنا بڑا نقصان ان کا، پھر ان سب کا جو جتنا مالی نقصان ہوا ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد ان کا جو پروڈکشنز ہیں وہ بند ہوئیں، اور جو پھر جو وہ دنیا کو بیچتے تھے تیل، گیس، ایلومینیم اور پتہ نہیں کیا کیا، کھاد، وہ سب رک گیا۔ اب آگے کیسے بحال ہوگا؟ اس انفراسٹرکچر پہ خرچ بھی آنا ہے، اسے دوبارہ ریپیئر ہونا ہے۔ اور پھر امریکہ کا ایک نقصان تو میں آپ کو بتانے سے بھول ہی گیا کہ یہ جو اڈے تباہ ہوئے ہیں، اس کے اربوں ڈالر جس پہ لگے ہوئے تھے، اڈے تباہ ہوئے، اس کے لوگ مرے، اس کے فوجی مرے، یہ نقصان ہے۔ اتنی مہنگی جنگ، اور پھر پوری دنیا کے لیے مہنگی جنگ، یعنی کہ یہاں سے جو تیل، گیس یورپ کو جاتا تھا وہ بند ہو گیا، چین کو جاتا تھا، پاکستان، انڈیا، پورا ساؤتھ ایسٹ ایشیا سارا بند۔ مہنگائی بڑھی، لوگوں کو پیسے زیادہ خرچ کرنے پڑے، لوگوں پہ ٹیکس لگے، ہم پہ ٹیکس لگے ہوئے ہیں، پیٹرول مہنگا ہے، سب کے لیے مہنگی جنگ۔ اس مہنگی جنگ کو ختم کون کرانے جا رہا ہے؟ پہلے سیز فائر پاکستان نے کرایا، مذاکرات شروع پاکستان نے کرائے، دونوں کو ٹیبل پہ پاکستان لے کے آیا، پاکستان کے اندر۔ اور پھر ٹھیک ہے کہ کہیں کی ضد، کہیں کی انا، کہیں کا وہ جو کہتے ہیں کہ ایک غرور اور تکبر جو ہے وہ آڑے آ گیا، اور کہیں کی کچھ بیوقوفیاں بھی، یعنی کہ آپ کچھ منوانا ایسا چاہتے ہیں جو کہ نہیں آپ کو منوانا چاہیے، جو منوانا چاہیے وہ منوانا چاہیے۔ اس پر پھر میں کبھی بات کروں گا کہ وہ بیوقوفیاں کس سے ہوئی ہیں، اور کیا اب ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ آئندہ نہ ہوں، آگے نہ ہوں۔ اب پاکستان نے اس ٹوٹے ہوئے سلسلے کو، اور جس میں پھر جو بیٹھے ہوئے تھے شے لگا کے کہ کسی وقت یہ پروسیس جو ہے وہ سلو، اور ہم چھلانگ ماریں اور اس عمل کو ختم کر دیں اور دوبارہ سے جنگ شروع کریں، وہ جو تھے وہ لگڑ بگڑ جو تھے، وہ ایک لگڑ بگڑ اسرائیل ہے اور ایک انڈیا ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کو ہم دوبارہ سے شروع کرائیں، ان کو ناکام کیا۔ بڑا کچھ کیا ہے، میں اگر گنوانے پہ آؤں تو شاید یہ آپ سنتے رہیں اور یہ بہت دور تک چلا جائے۔ اتنا پاکستان نے اتنی ایفرٹس ہیں پاکستان کی، کئی جانیں، ایک جان، یعنی کہ ویسے کتنی جانیں بچائی ہیں وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں، یعنی کہ کچھ بڑی اہم شخصیات کی جانیں بچائیں، اور اس کے علاوہ پھر اس مذاکرات کے عمل کو دوبارہ سے شروع کرایا۔ اب واپس جاتے ہیں تھوڑا سا پیچھے پھر ایک دفعہ، کہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت اور کس کو بچایا؟ اب یہ جو معاملہ سیز فائر کا ہے، اس سے پہلے سعودیہ کے ساتھ ہم معاہدے میں ہیں، اور سعودیہ کو جنگ کرنے سے بچایا، سعودیہ کو جنگ حملہ کرنے سے روکا، ایران کے ساتھ کھڑا رہا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔
آپ ایک طرف جنگ کو پھیلنے سے روک رہے ہیں اور مسلمان کو مسلمان سے لڑنے سے روک رہے ہیں. ایک مسلمان کو جس کے ساتھ آپ نے معاہدہ کر کے تحریر لکھ لکھا کے اس کا دست و بازو بن کے اس کے ساتھ کھڑا ہو کے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے اس سے آگے منت کر کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ حملہ آپ نے نہیں کرنا. اور دوسری طرف مسلمان جو کھڑا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ بھئی اس پہ بھی ظلم ہو رہا ہے. یعنی کہ ایران پہ پوری طرح پاکستان کھڑا رہا اپنے مضبوط موقف کے ساتھ. پہلے دن ایک موقف اپنا لیا تھا. کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی معذرت خواہانہ انداز میں کوئی آگے بڑھا ہے. پاکستان نے پہلے دن اپنا ایک موقف اپنا لیا تھا کہ یہ حملہ غلط ہے. بلکہ پہلے دن سے بھی پہلے جب جنگ شروع ہوئی ہے اس سے بھی پہلے پاکستان نے کہہ دیا تھا کہ یہ حملہ ناجائز ہوگا, یہ غلط ہوگا, یہ ایران کا حق ہے توانائی کا حصول. تو اس پہ اپنا موقف اپنایا, پھر اس پہ قائم رہا, پھر اس پہ مذمت کی, پھر اقوام متحدہ ہو یا کوئی بھی فورم ہو اس پہ ڈٹ کے ایران کا ساتھ دیا. تو یہ اتنی مشکل جو ذمہ داری اور یہ جو کام کیا ہے یہ صرف پاکستان ہی کر سکتا ہے. اور یہ پاکستان نے ثابت کیا ہے اب تک کہ وہ اس سے کامیابی کے ساتھ اس میں چلا ہے. 100 مخالفتوں کے باوجود, سازشوں کے باوجود اور ادھر ادھر سے جو مسائل آ رہے تھے اس کے باوجود, پھر جو میں نے کہا جو لگڑ بگڑ آ رہے تھے انہوں نے پھر جنگ کرانے کی کوشش کی, اس کو ناکام بنوایا. اور اب مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع کرایا ہے. یہ وہ جنگ بندی ہے اور اس کے بعد جو معاہدہ ہونا ہے یہ وہ معاہدہ ہے جس نے نہ صرف یہ کہ یہ جو کچھ میں نے گنوایا ہے بلکہ شاید جاپان کے بعد, ہیروشیما اور ناگاساکی کے بعد ایک اور ایٹمی حملہ بھی رکوایا ہے. اور یہ ایٹمی حملہ رکوا کے کروڑوں جانیں بچائی ہیں. اگر آپ یہ غور کریں تو جس طریقے سے وہ خونخوار ہوا تھا ٹرمپ اور اسرائیل اس کو پش کر رہا تھا کہ اس پہ ایٹمی حملہ کر دو, تو کتنی جانیں جو ہیں وہ کروڑوں جانیں ضائع ہوتی. صرف ایران نہیں, پتہ نہیں کون کون پھر اس میں بھسم ہو جاتا, تو اس کو بھی بچایا ہے. اور اب جب محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ گئے, پھر دوسری دفعہ آپ گئے ہیں, اور اب جو ملاقات ہے وہ بڑی زبردست ہے, بڑی سبسٹینشل ہے. اس میں جو خاص طور پہ احمد واحدی کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے جو پاسداران انقلاب کے سربراہ ہیں, یہ دراصل بڑی کی ملاقات ہے, بڑی اہم ملاقات ہے. یہ وہ بندہ ہے جس کے بعد ہمیں نظر آیا کہ اب بریک تھرو ہوگا. تو اب بریک تھرو ہوگا. جیسے یہ ملاقات ہوئی ہے, دوسری ملاقات, دوسرا جو دورہ ہے, تو آپ دیکھیں کہ تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ کتنی تیزی سے نیچے آئی ہیں. اور یہ کل تک جب ڈرافٹ کا تبادلہ ہو رہا ہوگا دونوں طرف سے جس پہ چل رہا ہے, اتفاق چل رہا ہے, تو اس میں آپ ایک واضح کمی دیکھیں گے. اور انشاءاللہ یہ عید یا عید سے پہلے یا بعد میں, زیادہ چانسز یہ ہیں کہ عید الاضحیٰ کے بعد فوری بعد جو ہے یہ مذاکرات جو ہیں وہ ہوں گے, اور اس پہ جب معاہدہ دستخط ہوں گے تو یہ قیمتیں جتنی اوپر گئی تھیں اتنی اس سے زیادہ شاید نیچے آئیں گی. اور ہم سب کو, پاکستانیوں کو, پاکستان سے باہر پوری دنیا کو اور امریکہ والوں کو, سب کو ایک سکھ کا سانس ملے گا, ایک ریلیف ملے گا. یہ جو مہنگائی نے ہم سب کی زندگیاں اجیرن کر رکھی ہیں اس سے ہم سب کو ریلیف ملے گا. تو یہ کوئی کم کریڈٹ ہے, یہ کوئی کم احسان ہے اس دنیا پہ پاکستان کا. اس کو کوئی یاد رکھے یا نہ رکھے, لیکن یہ خود ایک یاد رکھی جانے والی چیز ہے. تو انشاءاللہ تاریخ یاد رکھے گی کہ پاکستان نے کتنی بڑی جنگ اور کتنی بڑی مصیبت کو ٹالا ہے. اور آبنائے ہرمز بھی آپ کو کل یا پرسوں ہی, یعنی کہ آج یا اس سے اگلے دن کھلتی ہوئی نظر آئے گی. اور اس کے بعد ریلیف کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, لیکن آخر میں جو معاہدہ ہے وہ پھر ایک مکمل امن اور استحکام کی ضمانت ہوگا, اور وہ ضمانت پاکستان سے ملے گی. اجازت دیجیے.